حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق گزری ہے، چاہے وہ ریاستی انتظام کے معاملات ہوں، چاہے وہ عدالت کا سسٹم ہو، جوڈیشری سسٹم ہو، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہوں۔ آپ کی ساری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف قدم اٹھایا ہو۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا، آپ کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ کے مطابق گزری ہے۔ آپ نے حدیث رسول کا دفاع بھی کیا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول و قوانین بھی لوگوں کو بتائے اور احیاء سنت کے لیے عظیم و شان کردار ادا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر لمحہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق ہوا کرتا تھا، اور آپ ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وضع کیا کرتے تھے، ان کے خلاف آپ نے ایک باقاعدہ طور پر اصول دیا ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا حدثتکم الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، جب میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی حدیث بیان کروں، فلا ان اخر من السماء احب الی من ان اکذب علیہ، مجھے آسمان سے گرنا زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ باندھوں۔ مطلب کیا کہ میں جو بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان کروں گا وہ میں صحیح حدیث بیان کروں گا، کوئی اپنی طرف سے حدیث کی نسبت یا حدیث کو منسوب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ میں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بتاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو۔ یہ واضحین حدیث کے خلاف ایک واضح پیغام تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں من مانیاں نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے وہ باتیں اور قصے گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو بس چند لفظوں میں بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فقمنا ورأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قعد فقعدنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، ہم نے دیکھا آپ بیٹھ گئے تو ہم بھی بیٹھ گئے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی روایت کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمان مبارک کہ ہم نے دیکھا آپ کھڑے ہو گئے تو ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے دیکھا آپ بیٹھ گئے تو ہم بیٹھ گئے، یعنی ہمارا ہر لمحہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا آنا جانا یہ سب کچھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق ہے۔ ظاہر ہے آپ امیر المؤمنین رہے، آپ خلیفہ وقت رہے، اور جو خلیفہ وقت کا عہد مبارک ہوتا ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے بالکل مطابق ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مشکیزہ پانی کا لایا گیا، آپ نے اس سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ اسی طرح ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہے احیاء سنت، اور احیاء سنت کیا ہوتا ہے؟ اشاعت سنت، سنت کی اشاعت کرنا، سنت کا اظہار کرنا، عام کرنا سنت کو، یہ احیاء سنت ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء میں کردار ادا کیا ہے۔ ایک دن آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کر ان سے فرمایا الا اتوضأ لک وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو نہ کر کے دکھاؤں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی بلا فداک ابی و امی، کیوں نہیں اے علی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیوں نہیں آپ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وضو تھا وہ وضو کر کے دکھائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق وضو کر کے ان کو دکھایا۔ سبحان اللہ، کیسے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت خود پریکٹیکلی لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو میں وضو کر رہا ہوں، اور یہ جو میں وضو کر رہا ہوں نا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ اصل میں احیاء سنت ہے جو انہوں نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ہی جس طرح خود آپ سنت پر عمل پیرائی کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے اور باقیوں کو بتایا کرتے تھے، اسی طرح جب بھی
کسی پر حد لگانے کی باری آتی، کوئی عدالتی نظام کا معاملہ آتا یا کوئی بھی ایسا معاملہ آتا جو ریاستی معاملات سے متعلقہ ہوتا، تو آپ وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے کسی کو حد لگانی تھی، شراب کی حد آپ نے لگانی تھی، تو آپ نے اس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر سے فرمایا، قم یا عبداللہ ابن جعفر، اے عبداللہ بن جعفر کھڑے ہوں اور اس بندے کو حد لگائیں۔ فجعل عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد لگانے لگ پڑے۔ وہ حد لگا رہے تھے، کوڑے مار رہے تھے، وَيَعُدُّ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گن رہے تھے کہ یہ کتنے کوڑے لگا رہے ہیں۔ جس وقت وہ حتی بلغ 40، جس وقت 40 کی تعداد کو وہ کوڑے پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امسک، یہاں ٹھہر جائیے، جالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے لگائے ہیں، تو یہاں پر ٹھہر جائیں۔ فرمایا ثم جلد ابو بکر 40، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 40 کوڑے لگائے ہیں۔ ثم کملھا عمر بن الخطاب 80، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کو جمع کر کے 40 کوڑے لگائے، اور پھر آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل سنت، یہ سب کچھ سنت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ، یہ سارے طریقے آپ نے فرمایا کہ یہ سنت ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے، امام نسائی نے اس کو سنن میں روایت کیا ہے، اور امام ابو یعلا نے اس کو مسند میں روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے کوڑے بھی لگانے تھے تو اس وقت بھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں کا ذکر کر کے اس سب کے بارے میں کہا کلہ سنت، یہ سارے کا سارا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے نا کہ حد لگائی جا رہی ہے، وہاں پر سنت کا ذکر کرنا، یہ سنت کی اشاعت ہے، یہ سنت کا احیاء ہے کہ کوڑے لگا لیے، کوڑے لگانے کے بعد پھر یہ کہا کہ یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اسی کو اظہار سنت، اسی کو احیاء سنت اور اسی کو اشاعت سنت کہا جاتا ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا واضح طور پر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک عورت کو رجم کی حد لگانی تھی، سزا دینی تھی، اس کو سنسار کرنا تھا، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جمعرات کو اس کو کوڑے لگائیں اور جمعے والے دن اس کو سنسار کر دیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ دورہ پھر اسی طریقے سے ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو کوڑے لگائے یوم الخمیس، جمعرات کے دن، ورجمہ یوم الجمعہ، اور جمعے والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو رجم کر دیا، اور جب اس کو رجم کیا تو اس کے بعد یہ فرمایا اجلدھا بکتاب اللہ وارجمھا بسنت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو میں نے اس کو کوڑے لگائے ہیں یہ قرآن پاک کے حکم کے مطابق لگائے ہیں، اور جو میں نے اس کو رجم کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے۔ یہ تھا احیاء سنت، سزاؤں کے نفاذ میں جو حدود تھی ان کے قیام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہر لمحہ سامنے رکھا۔ اور جس وقت اہل نہروان کو قتل کیا گیا، اس وقت کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی جی ان کو قتل کیا کیوں کر دیا گیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ریفرنس کوڈ کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا ذکر کیا اور بتایا کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حدثنا باقوام یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک قوم ایسی ہوگی جو دین سے ایسے نکلے گی جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی وجہ بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ دین سے نکلنے والے لوگ ہیں، لہٰذا یہ دین سے نکل چکے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو ان کی ردت اور بغاوت کی وجہ سے ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا کرتے تھے۔ ایک آپ کا قول ہے، آپ نے جہاں پر اپنے قیاس کو سامنے رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھا، آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب موزے پہنے ہوں تو پاؤں کے نیچے سے مسح کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں لیکن رسول اللہ حتیٰ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح ظاہرہما، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اوپر مسح کیا کرتے تھے۔ اس کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف میں ذکر کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند میں روایت کیا ہے۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک لمحہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے نہ صرف اتباع میں اور عمل پیرائی میں تھا، بلکہ احیاء سنت، اظہار سنت، اقامت سنت، نفاذ سنت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی بسر کی۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں بھی احیاء سنت کی اس کاوش میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔